وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، ہم نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں کل آپ کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھر سے. اس حالت میں نکلتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اپنی مٹھی میں مٹی کو لے کر کے ان کے سروں پر مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی تلاش میں ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر غار ثور جاتے ہیں جو کچھ ہی میل کے دوری پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جا کر کے ٹھہرتے ہیں کہ ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور تمام کے تمام راستے میں پہرے داری لگا دیتے ہیں. لیکن دیکھیے، آج ہم لوگ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے نکل کر کے پہلے قباء جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانش مندی دیکھیے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ذہن دیے تھے، اور وہ حکمت کی باتیں اللہ رب العالمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غار ثور میں رکے رہے. ایک تو حکمت کی بات اور دانش مندی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر 3 دن رکنے سے فائدہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں جو لوگ نکلے تھے تو وہ لوگ دور دور تک بھی جا رہے تھے. اگر دور نکلتے تو ہو سکتا راستے میں پکڑے جاتے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکنے سے پہلے جب اپنے سفر کو شروع کرنے والے تھے، ہجرت کرنے والے تھے، اس سے پہلے ایک آدمی کو تیار کر لیے تھے. اس کا نام عبداللہ بن اوریقی جانتا تھا کہ صحرا اور بیابان کے راستے کیسے ہیں اور ان راستوں سے کیسے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے سے پہلے ہی ان کو تیار کر کے رکھے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے یہاں سے سواریاں بھی انہیں دے کر کے رکھے، اور اسی طرح سے انہیں اجرت بھی دے کر کے رکھا تھا. یہ عبداللہ نامی جو شخص تھا یہ قریش کا تھا اور اسی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان آدمی تھا. انہوں نے کوئی بات اہل قریش کو کچھ نہیں بتایا اور مشرکین مکہ کو کوئی خبر نہیں دی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرنے سے پہلے یہ تمام تیاریاں کر چکے ہوتے ہیں. جب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے، اور ان کی تلاش اور جتنے لوگ نکلے تھے اس انعام کی لالچ میں، سارے لوگ جب سرد پڑ گئے اور ٹھنڈے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، سنیچر اور اتوار یہ تینوں دن گزارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے قباء کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن کو تیار کر کے رکھے تھے وہ عبداللہ نامی شخص بھی آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی سب سے بہترین اور افضل ترین اونٹنی کو دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اونٹنی قیمتاً چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے سفر میں جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، وہیں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما تھی. اسما رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کھانے پینے کے سامان کو لے کر کے آئی تھی، لیکن چونکہ وہ کھانے پینے کے سامان جس طرح سے باندھتے وہ باندھنے کی چیز کو لے کر کے نہیں آئی تھی، جس کو انہوں نے اپنے کمر بند اتار کر کے انہیں پھاڑ کر کے دو ٹکڑے میں کر لیے، اور ایک سے کھانے پینے کے سامان کو اونٹ میں لٹکا دیے اور ایک کو کمر میں باندھ لیے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام بھی تھے وہاں پر، اور یہ سب کے سب نکل پڑے قبا کے راستے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جاتے ہوئے ان کے جو ماہر تھا ان راستے کا، یہ یمن کے رخ کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے ابھی یہ مدینہ کے راستے ابھی بھی نہیں لیے ہوئے تھے، بلکہ صحراؤں اور بیابان کی طرف ہوتے ہوئے جانے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلتے گئے، ان کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہاں پر 3 دن مسلسل رک گئے اور اس کے بعد ہم لوگ نکلے، تو ہم لوگ رات کو بھی چلے اور دن کے دوپہر تک چلے، اور دوپہر کے وقت جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو ایک چٹان کے پیچھے ہم لوگ جا کر کے رک گئے۔ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اطمینان کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے رہے کہ ایک چرواہا ادھر سے آتا ہے، ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم اپنی بکریوں کی دودھ ہمیں پلاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ بالکل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان بکریوں سے دودھ کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کو دودھ کو بیدار ہونے کے بعد پیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس وقت بڑی خوشی ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دودھ کو پیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب نکلنے کا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، اب یہاں سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور اسی طرح سے جو لوگ بھی ساتھ میں تھے سب نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد جو خزاعیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس عورت کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ وہ عورت جتنے بھی مسافر ہوتے تھے سب کو دودھ پلاتی تھی اپنی بکریوں کی۔ تو اس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہمارے لیے بھی دودھ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھیے ابھی ایسا موسم ہے اور حالت ایسی ہے کہ قحط سالی جیسی حالت ہے، اور بکریاں بھی کمزور ہیں، اور اس کے باوجود جتنی بکریاں تھیں وہ سب چراگاہ میں ہے، چرانے کے لیے لے گئے ہیں ہمارے شوہر، اور کوئی بکریاں ایسی نہیں ہیں جو دودھ دینے والی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بکری جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہیں کہ یہ تو ایسی ہی کمزور ہے اور دودھ یہ کہاں سے دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اجازت دیتے ہو کہ اس سے ہم دودھ نکالیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، نکال لیجئے اگر آپ نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس بکری کے پاس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے اور ان کے لیے دعا کیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بکری سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کمزور بکری تھی، اس بکری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالے، اور کم دودھ نہیں نکالے بلکہ جتنے لوگ تھے سب نے سیراب ہو کر کے پیے، پیٹ بھر کر کے پیے، اور معبد جو تھی اس نے بھی بکری کے دودھ کو پیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دودھ نکالے تھے اسی طرح کے دودھ کو پھر سے نکال کر کے ان کے لیے جمع کر دیے۔ جب ان کا شوہر بکریوں کو چرا کر کے واپس گھر لوٹتے ہیں اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، ان کا شوہر آتے ہی پوچھتا ہے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ جبکہ کوئی بکریاں یہاں پر نہیں تھی، تو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کہ ایسا ایسا آدمی آیا تھا اور انہوں نے بکری سے دودھ نکالے۔ کہا کہ واللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہ آدمی ہو جو قریش کے لوگ ان کے بارے میں ایسا ایسا کہا کرتے ہیں۔ پھر اس عورت سے کہا کہ ذرا ان کے بارے میں کچھ صفت بتلائیے، ان کے جانب سے اور ان کے طرف سے کچھ ایسی باتیں بتائیے جو ہم ان کے بارے میں سن سکیں اور جان سکیں۔ تو پھر معبد نے بہت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش کے لیے انعام رکھے تھے، تو سارے لوگ جو ہیں ابھی موقع میں تھے، یوں ہی نہیں ہے کہ بالکل غافل ہو گئے تھے بلکہ موقع میں تھے۔ اس میں سے ایک سراقہ بن مالک تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے قوم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ساحل کے کنارے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی لوگ ہیں۔ سراقہ نے کہا
کہ ہم نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے بات کو ٹال دیا کہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے میں اس مجلس میں بیٹھا، انعام لینے کا سب کو من تھا کہ ہم لائیں گے تو ہم کو انعام ملے گا، اس لیے انہوں نے سراقہ بن مالک نے ٹال دیا، کہا کہ نہیں تم نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، ہوشیار تھا سراقہ۔ تو کہتے کہ کچھ دیر کے لیے میں وہاں پر ٹھہرا اور آہستہ آہستہ اس مجلس سے میں نکل گیا، اور میں نے اپنے لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے جا کر کے دور میں میرا انتظار کرنا۔ ان کے گھوڑے کو وہاں پر اس کی لونڈی لے جا کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سراقہ بن مالک وہاں پہنچتا ہے، اور کہتے کہ میں نے سواری کرنا شروع کیا، اور سواری کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے پانسے کے تیر سے قسمت کی آزمائی کی، لیکن اتفاق سے میرے من کے خلاف وہ تیر نکلا۔ پھر کہتے کہ پھر بھی میں نے گھوڑے کا سواری کیا اور آپ کی تلاش میں نکل گیا۔ میں اسی طرح سے جا ہی رہا تھا کہ میرے گھوڑے کا جو دونوں پاؤں ہے وہ زمین میں دھس گیا۔ میں نے ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا، اس کے باوجود بھی بڑی مشکل سے وہ گھوڑا، بہت مشکل سے وہ گھوڑا اٹھ سکا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن رہا تھا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی گرفتار اور آپ کے پکڑنے کے ارادے سے پہنچ جاؤں، لیکن اس ارادے سے میں نہیں پہنچ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نے امن و امان کے ارادے سے پکارا اور آواز دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اس دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ مڑ کر کے دیکھ رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے تلاش کے لیے نکلے تھے سب کوئی ناکام اور نامراد ہو گئے، لیکن سراقہ بن مالک کو ہم نے دیکھا تو ہم ڈر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے تعلق سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت کیجئے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال سراقہ بن مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی پرچی دیا، اور ان سے وہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام کیا کہ جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس راستے سے جا رہے تھے، سب کو انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ ہم نے ادھر دیکھ لیا ہے۔ سراقہ بن مالک نے کہا کہ ہم نے ادھر دیکھ لیا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ملے، اس لیے ادھر مت جائیے، سب کو اس طرف جانے سے روک دیا۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو اسی درمیان میں ایک شخص انعام کی تلاش میں اور نکلا ہوا تھا، وہ بریدہ بن اسلمی تھا، وہ قوم کا سردار تھا، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے۔ تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتاری کے تلاش میں نکلا تھا، آپ کی کھوج کے لیے نکلا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ ساتھ 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ قوم کا سردار تھا۔ ایک بہت بڑی کامیابی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر کہاں جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کل باتیں رکھیں گے۔ رب العزت سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔